اس میں ایک جو سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ وضاحت نہیں ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا، کیا ہوگا. تو فیٹف کے پریزیڈنٹ نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ابھی گرے لسٹ میں رہے گا، اور جب تک جو یہ آن سائٹ مشن ہے یہ پاکستان میں جا کر اگر سکسیسفل وہ رپورٹ پیش کرے گا اس کے بعد پھر پاکستان کو ڈی لسٹ کیا جائے گا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی ایمفیسائز کیا کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے کہ جب بھی کوئی ملک جو اقدامات ایکشن پلان ان کو دیا جاتا ہے وہ مکمل کرتے ہیں تو پھر آن گراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ انسپیکشن ہوتی ہے اور وہ ایویلویٹ کریں گے. اس میں ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ پاکستان نے جو ایکشنز لیے ہیں وہ irreversible ہیں، مطلب ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان نے وقتی طور پہ وہ سٹیپس لیے اور وہ کہیں واپس نہ لے لیں. تو یہ ایک اب جو دوسری بات ہے کہ میری انتہائی ایک اہم جو ذمہ دار شخص ہیں ان سے اس بارے میں بات ہوئی، وہ سارے اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں برلن میں بھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ورڈ آف کوشن تھا ان کا. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک جو مزاج بن گیا ہے کہ پری میچورلی ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دوسرا جو کریڈٹ لینے والی بات ہے کہ کبھی کس جماعت کا کریڈٹ ہے، کبھی کس ادارے کا کریڈٹ ہے، انہوں نے کہا یہ پاکستان کا کریڈٹ. اگر پاکستان گرے لسٹ میں رہتا ہے نقصان پاکستان کا، پاکستان باہر نکلتا ہے تو پورے پاکستان کا فائدہ ہے. ایک تو ہمیں اس ڈیبیٹ سے باہر آنا ہے. اب جو آن سائٹ وزٹ کی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں گے اس کے اندر، جو سٹیپس ہم نے کیے ہیں سمجھ لیں کہ آپ کا پورا جو بھی آپ نے سٹیپس لیے ہیں ان کا ایک آڈٹ ہوگا. لیکن جو دلچسپ انہوں نے بات کی کہ جو لوگ شامل ہوں گے وہ ٹیکنیکل ہوں گے، فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ہوگا. کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی ہے، تو اگر امریکہ صاحب بہادر کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے پاکستان سے تعلقات ہمارے اب اچھے ہو گئے ہیں تو جانے دیں، ان کو نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کو انہوں نے سٹل سکرو کرنا ہوا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جائزہ مشن آپ کے بارے میں اچھی رپورٹ نہ دے اور آپ کو کہیں پھنسا دے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے جو ان آفیشل کا خیال تھا کہ ہمیں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے، ابھی منزل جو ہے ان کے خیال میں بڑی دور ہے. کیونکہ یہ ممکن ہے کہ خاص کر کے انہوں نے کہا کہ کچھ جو شخصیات ہیں جن کو نام بھی لے لیتے ہیں، جس طرح حافظ سعید ہیں جن کو ہم نے ٹیرر فائنینسنگ کے کیس میں ملٹیپل سینٹنسز دی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں. انہوں نے کہا جو فیٹف کی ڈیفینیشن ہے سکسیسفل پروسیکیوشن کی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک تمام آپشن ایگزاسٹ نہیں ہو جاتے، وہ کہتے ہیں کہ کیا پتا کہ سپریم کورٹ میں جا کے آپ ان کو ریلیف دے دیں، کیا پتا جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کو معافی دے دیں. تو وہ سارے پروسیس اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس نقطے پہ ہمیں پھنسا لیا، یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کو ہم نے اس جیل میں قید کر کے رکھا ہے، وہ کہیں جی اچھا بتائیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ شخص کدھر ہے، قید ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی جو تلوار ہے ہمارے اوپر لٹک رہی ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ شادیانے نہیں بجانے چاہیے، بہت کیئرفلی چلنا چاہیے. بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہے لیکن پاکستان کے بہت سے مخالفین بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر یہ تلوار لٹکتی رہے. اور ایون کوئکلی کنکلوڈ کروں گا کہ اب ہوگا یہ کہ اگر واقعی یہ دورہ ہو جاتا ہے، ایک توقع ہے کہ شاید جولائی میں آ جائے، تو اکتوبر تک نیکسٹ پلینری ہونی ہے. وہ جب میٹنگ ہوگی تو اس کے سامنے یہ جو جائزہ مشن ہے اپنی رپورٹ رکھے گا، اس میں پھر فیصلہ کیا جائے. اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کو اب گرے لسٹ سے نکال دیا جائے، جو اس کا عمل درآمد ہے جو میری ان پاکستانی اہلکار سے بات ہوئی وہ شروع ہوگا فروری سے. تو اس کا مطلب ہے اگلے سال فروری تک افیکٹولی پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا. اچھا، یہ بہت اچھا کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. اس میں تھوڑا سا میں یہ ایڈ کروں گا کہ آن سائٹ جو مشن ہوگا اس کی جو اس لحاظ سے پاکستان انٹرنل جو ورکنگ ہے وہ اپنی شروع کر دی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FIA، اس کے علاوہ آپ کی جو منسٹری آف فائنینس ہے، پھر نیکٹا ہے، اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی. اس میں پھر وہ اسیسمنٹ کریں گے اور پھر اپنی رپورٹ لکھیں گے جو اکتوبر کی پلینری جیسے آپ نے بولا اس میں وہ جائے گی. لیکن ناظرین، جو بھی فیصلہ آتا ہے اگر پاکستان جو نکل جاتا ہے گرے لسٹ سے تو اس کے بہت فائدے ہیں. آج ایک چیز کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان کو بلیک لسٹ جو کرنے کا خطرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آن سائٹ انسپیکشن اس کی جو بھی رپورٹ آتی ہے کم از کم وقتی طور پر جو بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ تھا پاکستان سے وہ ٹل چکا ہے.